اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بسم اللہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام انشاءاللہ آج ہم 27 سے 36 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاش دیکھے جس وقت وہ دوزخ پہ کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے اے کاش ہمیں پھر سے بھیج دے اور اپنے رب کی آیتوں کو ہم نہ جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا نا، پھر اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہی فیوچر کی ہمیں ایک سین دکھا رہے ہیں، آخرت کا ایک کلپ ہم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو لاسٹ آیتیں پچھلے ویک کی پڑھ رہے تھے تو اس میں یہی تھا نا کہ انسان کیا قرآن کو کیا کہتا ہے، یہ تو کہانیاں ہیں، بجائے اس پہ کہ غور و فکر کرے کہتا ہے یہ تو پرانی کہانیاں، وہی اگین 1400 سال پرانی کتاب ہے قرآن، کون آج کے زمانے میں یہ اپلائی ہو سکتا ہے، یہ سب کہانیاں ایسی باتیں ہیں۔ اور پھر وہ خود بھی عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اب ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ اب دیکھو کہ ایسے لوگوں کا کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ سین ہم کو کریٹ کر کے بتا رہے ہیں اس وقت جو ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر اور احسان کے ساتھ ہم لوگ یہ بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور بغیر ہماری چوائس کے نا، اللہ کی مرضی تھی، اور پھر قرآن جیسی کتاب بھی دی، اور آخرت کے مناظر بھی آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو آج ہمیں مہلت ہے کہ جس سے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ جو سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور جیسے کہ لوگوں کی جو باتیں تھیں، سرکش لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جانتے بوجھتے، یعنی کہ بات اندر سمجھ آ گئی ہے مگر خود سے جو ہے نا ماننا نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی ان کا اقتدار ان سے چھن جائے گا، دنیاوی فائدے چل جائیں گے، فیملی ناراض ہو جائے گی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی غور و فکر کرنے والی سبق آموز آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر سرکشی پہ آ جاتے ہیں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ تو جسے آج سرکش لوگ انکار کر رہے ہیں تو دیکھو اس دن ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کیا مطلب کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا دنیا کے مفاد یہ وہ، تو ہم بھی اگر اس میں اسٹک ہیں، اگر کوئی حق بات آ رہی ہے تو اس کو حجت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں یہ نہیں کر سک رہی ہوں، اللہ مجھے توفیق دے۔ نہ یہ کہ میرے امی ابا ایسے ہی کرتے تھے، ہمارا خاندان، ہمارے علماء، دیکھیں قرآن اور حدیث کی بات کیا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، یہ سب کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اپنے عمل کو قرآن اور حدیث سے جانچیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ مہلت ایک ہی ٹائم ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس دن ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وہ ہولناک منظر دیکھیں، یعنی کہ یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، رسول اللہ سے تو اللہ مخاطب ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو دیکھے سب کھڑے کیے جائیں گے، یعنی کہ وہ ہولناک اس قدر تکلیف دہ منظر دیکھیں کہ قیامت کے دن دوزخ پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، آگ کے کنارے انہیں کھڑا کیا جائے گا کہ خوف کے مارے ان کا دم نکلنے کے قریب ہوگا۔ اب مریں گے تو نہیں، بس ہم لوگ ایک دفعہ مر گئے بس ہو گیا، اب تو کبھی بھی مرنا ہی نہیں ہے نا۔
ان کا ایسا حال ہوگا جیسے ان کا دم نکلنے کے قریب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، آرگیومنٹ کرتے تھے، جیسے ابو لہب، ابو جہل، موسیٰ علیہ السلام، فرعون، تو یہ وہی لوگ ہیں آج ان کا یہ حال ہوا ہے، اور رسول اللہ کے آگے کتنا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کیا کیا نہیں کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے اگر تو دیکھے جب کھڑے کیے جائیں گے اوپر دوزخ کے، پس کہیں گے اے کاش کہ ہمیں واپس کر دیا جائے، اور نہ جھٹلائیں گے 7 آیتوں کو اللہ کی، اپنے رب کی، اور ہو جائیں گے ایمان والے۔ اور جب یہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کاش، یعنی کہ کاش کے لوگ وہ منظر اپنی آنکھوں میں لائیں کہ جو یہ حال ہونے والا ہے، کہ کہیں گے کاش وہ لوگ اس وقت کو تصور کریں، یعنی کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم زندوں کو کہا جا رہا ہے، کاش اس وقت کو تصور کر کے اپنے لیے ہوش میں آئیں کہ کیا قرآن فرما رہا ہے، کہ آج قرآن کی ساری باتیں جو ہے نا وہ سامنے حق ہو گئی، یعنی کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ حق ہونے والی ہیں۔ تو ان کو ان کی جو ہے تمام آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ تو کہا جائے گا کہ دیکھو، پس کہیں گے ایک کاش، تو کہیں گے کاش، یعنی کہ اب ان کے حواس بدحال ہو گئے، یعنی کہ جب وہ عذاب کے قریب کھڑے ہیں، اب وہ تو اب بدحال ہی ہو گئے، تو اب ان کے منہوں سے کیا نکلے گا، کاش ہمیں ایک زندگی اور دے دیں اللہ۔ یہ نا ایک محاورتاً ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایسے تو ہوگا نہیں، دوبارہ زندگی تو نہیں ملے گی، مگر انسان کی جو کیفیت ہے وہ بتایا جا رہا ہے، کاش ہمیں ایک زندگی اور دے دیں تو ہم پورے فرما بردار بن جائیں اور ایمان لانے والے بن جائیں، اور اللہ کے نبی کو، اللہ کی آیات کو ہم مان لیں۔ وہ اس دن کیا ہے، آگ میں کھڑے ہو کر حسرت اور اعتراف کریں گے، اپنی حسرت کا اظہار کریں گے، کنارے کھڑے ہو کے، اور اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم نے جو کچھ کیا، دنیا کو جو گنوا کے آئے ہیں، دنیا کے وقت کو وہ ہم نے ضائع کر دیا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اب یہ بالکل سمجھے، اب یہ جو یہ حسرت کر رہے ہیں یا فرمائش کر رہے ہیں، بالکل بے معنی بے مقصد بات ہوگی، کیونکہ اب ایسے ہونے والا تو ہے نہیں، اللہ دوبارہ کسی کو دنیا میں تو نہیں بھیجے گا۔ تو آج وقت ہے، یہ اپنا قیمتی وقت، اپنی صلاحیتیں اسلام کو، یہ لوگ عرب کے لوگ مشرکین ہیں، یا آج کے کفار بھی جو لوگ بھی ہیں، آج دنیا کا یہ قیمتی وقت، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں اسی میں لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کریں، مسلمانوں کو مٹا دیں۔ یہ آج کی ہسٹری نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے جب سے اسلام آیا یہی ایک شیطان کا گروپ ہے، ایک اللہ کا گروپ ہے، تو وہ شیطان کا گروپ اسی میں لگایا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی دنیا کے قیمتی وقت کو پازیٹیو میں لگائے۔ بس اس کا ایک ہی مشن ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم کرو، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے میں لگائے، اور نبی کا انکار کر دیں۔ جب یہ انجام ان کا ہوگا تو وہ کہیں گے اے کاش کہ وہ جائیں دوبارہ دنیا میں، اور وہ ایک دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھیج دے تو ہم ایمان لائیں گے اور قرآن کو بھی مان جائیں گے۔ اب یہ جو ہے یہ خواہشیں ان کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو میں نے آپ سے کہا نا یہ ہونے والا تو ہے نہیں، تو قرآن کی جو ہے یہ نافرمان جو کر رہے ہیں، دوزخ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آج قرآن کے نافرمانوں کو یہ ہمیں بتا دیا جا رہا ہے کہ ڈرو۔ آج بھی اکثر لوگوں کا آپ یہی رویہ دیکھیں گے، ہم نان مسلمز کو کیا بتائیں، آج اپنے ہی مسلمانوں میں ایسے رویے ہیں جو اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوزخ سے مطلب اپنی دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنا جو بھی کچھ ہے، مطلب اس قیمتی وقت کو نا وہ صرف دنیا میں ہی صرف کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کو اگر آپ بتاؤ، ان کو یاد دہانی کراؤ، ان کو دوزخ کے اللہ کی، جیسے اب یہی آیت ہے، اگر ہم یہی آیت ان کو پڑھ کے سنائیں تو وہ کیا کہیں گے، تم لوگوں کو تو نا کوئی اور بات ہی نہیں آتی ہے، تم دین والوں کو، علماؤں کو اور سارے لوگوں کو نا بس ایک ہی کام آتا ہے، بس ڈراؤ، اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی تو درسوں میں جاؤ نہیں، خالی عذاب، دوزخ، آگ، یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کے کامنٹس آپ کو سننے کو ملیں گے۔
ڈراتے ہیں، وہ دوزخ کی بات کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو آج انکار کر رہے ہیں، ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا، خود بھی نہیں ماننا، دوسروں کو بھی نہیں ماننے دیتے، اور شعور ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں بتا رہے ہیں، مرنے کے بعد ایز اٹ از یہ حقیقت ظاہر ہونے والی ہے، یہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آج بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے، کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، تو ہمیں اس قیمتی زندگی کے لیے ہمیں اپنا پورا ایفرٹ ڈالنا ہے، تاکہ جو ہے ہم اچھے سے اچھے اپنے آخرت کے لیے کما کے لے کے جائیں۔ 28 ہے، کوئی نہیں بلکہ جو پہلے چھپاتے تھے وہ ظاہر ہو گیا، اور اگر پہلے بھیجے جائیں تو پھر وہی کام کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک جو وہ جھوٹے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ آج کھل کر سامنے آ جائیں گے، یعنی کہ قیامت میں جب آگ پہ ہے وہ کھل کے سامنے آئیں گے، جس کو وہ چھپا رہے تھے، یعنی کہ کس کو چھپا رہے تھے؟ حق بات۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جان بوجھ کے سرکش کون ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر کیونکہ اپنے رسم و رواج، اقتدار اور جو بھی دنیاوی باتوں کے پیچھے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آج یعنی کہ قیامت میں کھل کر سامنے آ جائے گا، جس کو یہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے، اپنی ضمیر کی آڑ میں اپنی اندر چھپائے ہوئے تھے، ان کو یعنی کہ ان کو انبیاء کی بات سمجھ آ چکی تھی، جب رسول اللہ ان کو بتاتے تھے، انہیں اچھی طرح سے ابو جہل، ابو لہب کو سب سمجھ آتا تھا کہ اسلام صحیح ہے، مگر ان کو اپنی اکڑ تھی اور اپنا ایک اسٹیٹس کی وہ تھی۔ تو آج جب عذاب دیکھیں گے تو ان کے منہ سے حق نکل آئے گا۔ آج جو بھی آپ اس وقت کی تو وہ معاشرہ تھا، آج معاشرے میں بھی جو صحیح بات جس کو بتائی جا رہی ہے ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، تو وہ مانتے نہیں ہیں نا، تو وہ حق ان کے سامنے منہ میں سے سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں تو قرآن آیا اسی لیے کہ حق کو پہچان کے، اللہ نے ہمیں یہ قرآن اسی لیے بھیجا کہ اس حق کو دیکھو اور پہچانو اور عمل کرو، مگر انسان نے خود اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جیسے کبوتر کو بلی کیا کرتی ہے کہ کبوتر کیا کرتا ہے، بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر دیتا، تو بلی تو وہاں سے نہیں ہٹے گی نا، وہ آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے میں سیف ہو گیا، ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو کیا ہے، وہ خود وہ اندھا بننا پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں بلکہ جو چھپاتے تھے وہ ظاہر ہو گیا، اور اگر پھر بھیجے جائیں، کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دو، ہم بڑے نیک بن جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر پھر ان کو بھیج دیں تو پھر وہی کام کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یہ صرف ایک اللہ ہم کو بتا رہے ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے، صرف اللہ ایک منظر بتا رہے ہیں، یہ ایک فرضی بات بتا رہے ہیں کہ ان کا جواب ہے کہ اگر ان کو لوٹا دیا جائے، بالفرض ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پھر اگر ان کو لوٹا دیا جائے، یہ پھر سے وہی کریں گے جو یہ کرتے رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج یہ صرف عذاب کو دیکھ کر اس طرح سے بول رہے ہیں، اور جب یہ واپس دنیا کی لذتوں میں جائیں گے تو وہ یہ وہی کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو اب آپ اس کی دو طریقے سے مثال سے سمجھ لیجئے۔ اگر بالفرض، یہ صرف ہم ایک عارضی کر رہے ہیں، اگر ان کو دنیا میں بالفرض بھیجا جا رہا ہے تو یہ آخرت کے مناظر تو اب ان کے دل دماغ سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ آف کورس جو ان کے ایک میں بتا رہی ہوں، صرف یہ ایک علماء کا جو ہوتا ہے نا تفسیر، انہوں نے دو طریقے سے اس کو بتایا ہے کہ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ جب اگر ان کو واپس بھیجیں گے تو یہ سب آخرت کے مناظر تو ان کے دل دماغ سے محو کر دے گا اللہ تعالیٰ، کہ آج جس طرح انسان کے اندر دیکھیں، آپ نے اور میں نے جیسے اللہ سے میں اور آپ وعدہ کر کے آئے نا، پوری انسانیت وعدہ کر کے آئی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے دل دماغ سے اس کو نکال دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی کچھ کرنا ہے، یعنی کہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہی حرکتیں کریں گے، کیونکہ امتحان کی ہر چیز کو اصل چیز تو ہے غیب۔ اگر غیب سامنے رکھا جائے کہ وہ آخرت کا پورا ان کا منظر دماغ میں رہے اور یاد رہے، تو کوئی بھی جو ہے وہ اچھی کام کرے گا، کیونکہ امتحان کے لیے غیب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر واپس بھی بھیجا جائے گا تو ان کی میموری وہ نکال کے بھیجا جائے گا، تو ایز اٹ از وہ وہی رہیں گے جو وہ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی جھوٹ بولتے تھے اور آج بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
اب یہ سوال دماغ میں آتا ہے، دوسرا پوائنٹ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ یہ نافرمانی کرے؟ بالفرض یہ ساری باتیں ذہن میں رہتی ہیں، ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت ان کی دماغ میں بھی ہے؟ ایک سین میں تو میں نے آپ کو بتایا اللہ محو کر دیں گے، جیسے اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے وہ نکال دیا۔ اب دوسرا بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کے ذہن میں رہتا ہے ہاں ہاں بھائی ایسا ہوا تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب ہمارے دل میں دماغ میں آتا ہے کہ ایسا کیسے کہ اتنا بڑا عذاب دیکھ کے پھر دنیا میں ہم ایسے لاسٹ ہو جائیں گے؟ تو قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایسے ہی کریں گے جیسے انہوں نے کیا ہے۔ اب تو قرآن تو حق ہے، تو اس کے لیے دیکھیں ہم سب کی زندگی میں ایسے حادثے ہوتے ہیں جو قرآن دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ اور میں خود اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ہم سب کی زندگی میں ایسا حادثہ ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو نئی زندگی ملتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں مگر وہ بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے وہ پہلے تھے، مثلا کرونا میں آپ یہ مثال بڑے اچھے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کرونا میں کتنے لوگوں کا بات ہو گئی تھی کہ بھائی اب تو یہ بچنے والے نہیں ہیں، مگر وہ ٹھیک ہو گئے۔ کتنے فلم ایکٹرسز بھی تھے، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ، لیکن ان کی زندگی کی روش وہی کی وہی، دوبارہ جب صحیح ہو گئے تو ویسی کی ویسی ہو گئے ہیں، ہے نا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہوائی جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں اور ذرا سا ٹربولنس ہوتا ہے، زور سے ہی ہل گیا نا، سب کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، اور جو موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کانوں میں ایئر پلگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، سب اللہ 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 کلمہ دھڑ 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 پڑھ رہے ہیں، اور جتنی زور سے وہ ہل رہا ہے اتنی زور سے ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی کام ڈاؤن ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ پلین لینڈ ہوگی اور سب اللہ والے بن جائیں گے، اور جیسے ہی کام ڈاؤن ہوتا ہے پھر دیکھیے وہی مووی دیکھ رہے ہیں، وہی کان میں لگائے ویسے کے ویسے۔ اور اسی طرح سب بیمار ہو جائیں، بڑا حادثہ ہو جائے، کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ ان کی نئی زندگی بال یعنی کہ ٹکراتے ٹکراتے اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے سامنے والی گاڑی سے، اور اتنا دل اس وقت گھبراتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں موت ہو جاتی تو کیسے فیلنگز ہوتے ہیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم ایسا کریں گے، بس چند دن کی باتیں ہوتی ہیں، ہم سب اپنے اپنے اندر اپنی فیملی میں یہ تمام چیزیں دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر احساس ہوتا ہے، لیکن کچھ دن پھر کیا ہوتا ہے، وعدے پہ قائم رہتے، پھر آہستہ آہستہ وہی اس روش پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دیکھیں جو ان حادثات سے سبق سیکھتے ہیں، جن کی زندگی بدل جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، اللہ سے اتنے وعدے، شیطان کو اتنے بڑھ کے کتنے بڑے پتھر مارتے ہیں، پتہ نہیں کتنے جوش و خروش میں، ادھر آنے کے بعد دیکھیں تو ان کا آپ ایسا کوئی خاص ان کے اندر آپ چینجز نہیں پاتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈھیٹ اتنے کیوں ہیں کہ وقتی طور پہ ہوتا ہے پھر بعد میں ویسے کی ویسی ہو جاتی؟ بات یہ ہے کہ جو شیطان اور نفس ہے نا، وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے نا، ارے دیکھا جائے گا، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، ہم تو رسول کی امت سے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو دیکھو شیطان کہے گا دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، دیکھو جس بالفرض کہ اللہ نے، میں نے کہا تھا نا ایک عارضی بات ہے کہ ان کو واپس بھیج دیتا ہے، وہ کہے گا دیکھو ایک دفعہ تم کو بھیج دیا تھا نا، جہنم میں نہیں ڈالا، تم کو واپس دنیا میں بھیج دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو اس دفعہ بھی معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، یہ تمام باتیں شیطان کے وسوسے ہیں، زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، ایک بار ہی ملی ہے، کب کس لمحے ہم سے چھن جائے ہم نہیں پتا، پھر حسرت کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی واپسی نہیں ہوگی، اور صرف کیا ہے، حسرت ہوگی، جو کہ ہمیں اس آیت میں اللہ نے بہت کھول کے بتا دیا۔ اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ کوئی عمل بہت کم لوگ بدلتے ہیں، ورنہ ڈھیٹ وہی کی وہی روش میں رہتے ہیں۔ اب آیت نمبر 29 ہے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر زندہ نہیں ہونا ہے۔ اب سب سے آسان کام یہ ہے کہ
انکار کر دو. مطلب وہ کیا کہتے ہیں, اپنی دنیا کی لگژری تو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا میں مست رہنا ہے. اب یہ کیا روک ٹوک, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایسا نہ کرو, ویسا نہ کرو. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے, اس کا حل جو نکالا ہے لوگوں نے, آج کے لوگوں نے, ہمیشہ کے لوگوں نے, کہ اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں تو اس کا حل ایک ہی صورت میں یہ ہو سکتا ہے, اللہ ہی کا انکار کر دو, آخرت کا انکار کر دو, انبیاء کا ہی انکار کرو. نو ٹینشن, فری ہو جاؤ. کیا یہ روز روز کا دھڑکا لگا ہوا ہے, یوں ہو جائے گا, آگ میں چل جائیں گے, یہ ہوگا. تمام ٹینشنوں سے دور ہونے کے لیے ختم کرو, نہ آخرت ہوئے گی, نہ اللہ ہیں, نہ انبیاء آئے, نہ کوئی کتابیں صحیح ہیں. تو اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارا. تو انہوں نے یہی کیا. کیا کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی ہے, اور ہم کو پھر دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ ان کی خام خیالی ہیں. انہوں نے مان لیا, بس ان کے شیطان نے ان کو ایسا چھایا, ان پہ شیطان, انہوں نے یہ مان لیا کہ زندگی جو ہے, انہوں نے سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے, آخرت تو ہے, آخرت کے منکر یہ, لہٰذا زندگی میں خوب مزے کر لو. نہ کوئی آخرت ہے, نہ کوئی زندگی ہے, اسی زندگی کو انجوائے کرو اور خوب مزے کرو, کھاؤ پیو. یعنی کہ جب اللہ آخرت کا انکار کیا تو یہی زندگی ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے, تو خوب انجوائے کرو, بس کھاؤ پیو, گھومو پھرو, مزے کرو, کیونکہ پھر یہ موقع تو دوبارہ ملے گا نہیں. اور جو جوانی ہے اس میں تو بہت ہی مزے کرنا چاہیے, ہر قسم کا گناہ کرنا چاہیے, کچھ ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے, کوئی حساب کتاب تو ہم کوئی ہوگا ہی نہیں. مطلب اپنے آپ کو ٹینشن سے فری کر لیا. انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, کیونکہ اگر وہ مان لے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آخرت میں جواب دینا ہے, یعنی کہ مووی بن رہی ہے. جیسے سگنل پہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے جس پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں نا, ریڈ سگنل پہ بڑے احتیاط سے ہم رک جاتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے گھر پہ ہی آ جائے گا لیٹر, تو کیسا احتیاط ہوتی ہے. اگر یہ یقین ہمیں پکا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اسی کیمرے کی طرح, اور آخرت میں جواب دینا ہے, تو انسان کبھی کچھ غلط کام نہیں کرے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے. تو اس چیز کو ہی وہ ماننا نہیں چاہتے. وہ اپنے خواہشات, اپنے نفس کی خواہشات میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو ماننا ہی نہیں چاہتے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی, اور ہم کو پھر زندہ نہیں ہونا ہے. وہ آرام سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب آیت نمبر 30, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی سوچ سمجھ دے اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو استعمال کرنے کی ہدایت و توفیق دے اللہ رسول کے مطابق. اچھا, آیت نمبر 30 میں ہو رہا ہے, کاش کہ تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں کیے جائیں گے. دیکھیں دوبارہ اللہ ہمیں وہ اسی درد مندانہ طریقے سے بتا رہے, کاش, یعنی کاش کس چیز میں آتا ہے, حسرت. کاش کہ وہ دیکھیں جب وہ رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں؟ اللہ کہے گا بتاؤ, اب بتاؤ کیا یہ آخرت سچ نہیں تھی؟ کہیں گے کیوں نہیں, کیوں نہیں, قسم ہے اپنے رب کے, فرمائیں گے تو اپنے کفر کے بدلے میں اب عذاب چکو. تو فرمائے گئے, اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ سے مخاطب ہیں اور ہمیں سنایا جا رہا ہے, کاش کہ یہ لوگ دیکھیں کہ ہم قیامت کے حالات دیکھ لیں. تو دیکھ تو نہیں سکتے مگر اس کو ہم تصور میں لا سکتے ہیں. آپ اور میں نہیں دیکھ سکتے, مگر ہم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے تصور میں لاؤ, ان مناظر کو اپنی نظروں میں لاؤ. ٹھیک ہے, تھنک اباؤٹ کرو, سوچو, نظروں میں لا سکتے ہو تو لاؤ. اور جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ وقت آنے والا ہے کہ قیامت آنے والی ہے, جب اس کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ کے نافرمانوں کو میدان حشر لگا ہوا ہوگا, لوگ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. تو اب اللہ فرمائے گا, کیا فرمائے گا؟ الیسا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, فرمائے گا کیا یہ حق ہے, کیا یہ سچ ہے؟ بتاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تم کہتے تھے نا قیامت نہیں آئے گی, ہمیں تو کچھ بھی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اب بتاؤ تم دوبارہ اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ اب بتاؤ یہ قیامت کا دن آیا کہ نہیں آیا, کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں پر, مومنوں کے لیے نا یہ قیامت کا دن سرپرائز نہیں ہوگا,
کیونکہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور اس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ سوچو کہ وہ آنے والا، اور اللہ اپنے وہ بھی بتا رہے ہیں، جو اللہ پوچھیں گے نا سوالات، وہ سارا پیپر اللہ نے آؤٹ کر کے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب وہ کیا بولیں گے؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے اپنے رب کی، فرمائیں گے تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔ اب وہ بولیں گے کیوں نہیں، وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ رب قسم، اے ہمارے رب کی قسم کھا کے کہیں گے، تو اب رب کی قسم کھا کر کیا فائدہ ہے نا؟ اب جیسے ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ رب کی قسم ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے، اب کہیں گے اللہ 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 کی قسم بالکل ٹھیک ہے، حق ہے حق ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ ماننا تو وہ ہوتا ہے نا، دیکھیے جب غیب میں انسان رہ کر علم اور عقل کی دلائل سے مانے، جب نظر کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو اس کو ماننا تھوڑی کہتے ہیں نا، وہ تو دوسرا کفار ہر کوئی مان جائے گا۔ اصل تو امتحان یہ ہے کہ غیب میں رہ کے تم ایمان لے کے آؤ، اس کو امتحان کہتے ہیں۔ جب پیپر آؤٹ ہو جائے، جب غیب کی چیز سامنے آ جائے، اس کو مانا تو کیا مانا، اس کو دیکھ کر تو دیکھیں ہر کوئی مانے گا۔ اب وہ اقرار کر رہے ہیں، اب کہا جائے فرمائیں گے تو اب کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب چکھو عذاب، کیونکہ یہ سوال جو اللہ نے پوچھا تھا نا کہ کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے، تو یہ سوال ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ اچھا وہ سمجھے کہ شاید اللہ کہنے اب حق ہے تو اب کچھ اللہ تعالیٰ معافی دیں گے، نہیں، ان کو شرمندہ اور حسرت دلانے کے لیے کہ حق ہے کہ نہیں ہے، اس لیے سوال نہیں کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا، نہیں کہ آج کہہ دو اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ معاف کر دے گا تو تم کو اپنی پکڑ سے تم کو بچا لے گا۔ اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب چکھو عذاب، اس دن کا جو تم انکار کرتے تھے، تم اللہ نے دنیا میں جو تمہیں مہلت دی تھی، تم نے اس کو یہ سمجھا کہ ہم دنیا میں عیش کر لیں اور مزے کریں، اور تم کفر اور شرک میں ہر دھرمی میں لگے رہے، تو اب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اب آیت نمبر 31 اس میں فرمایا جا رہا ہے، وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے کہا اللہ کا ملنا جھوٹ ہے، جھوٹ جانا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے ان پر کیسی کوتاہی کی، اور اپنے پیٹوں پر اپنا بوجھ اٹھاویں گے۔ خبردار ہو جاؤ برابر کہ برا بوجھ ہے جو وہ جسے اٹھائیں گے۔ اب ایک اور اللہ تعالیٰ قیامت کی ہی بات بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے نا، ایسی ہوا کچھ نہیں ہوگا، مزے کرو، یہ کرو وہ کرو، تو جب اچانک موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، جو انسان مر جائے گا اس کی تو موت جو ہے نا وہ قیامت ہی ہوئی ایک طریقے سے۔ تو بتایا جا رہا ہے قیامت اس کے جھٹلانے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اللہ کی ملاقات کو، آخرت کو جھٹلایا، انہوں نے نقصان اٹھایا، اس لیے کہ جو اللہ کی ملاقات کا، آخرت کو جھٹلائیں گے، دنیا میں ہر قسم کی ذمہ داری جو ہوگی نا، ذمہ داری ہوگی، نہ کوئی جواب دہی کا ڈر تھا ان کو، کسی قسم کی قبول نہیں کر رہے تھے نا، نہ کوئی ان کو ڈر تھا کہ جواب کا ڈر ہوگا، اس کو خوف ہوگا نامہ اعمال ملنے کا، وہ تو دنیا کے اندر بالکل بے لگام زندگی گزارے گا، جس کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں آخرت تو کوئی ہوگی نہیں، نہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، نہ کوئی اعمال نامے نہ، تو پھر وہ کیسی زندگی گزارے گا؟ بے لگام ہو کے جو جی چاہے گا جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا۔ پھر جب اچانک اس کو موت کا لمحہ آئے گا یا قیامت آئے گی تو وہ روز آخرت اللہ سے ملے گا، تو سوائے حسرتوں کے اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، وہ اپنے آپ پر افسوس کرے گا اور حسرت کا اظہار کرے گا، تو کہا جائے گا اوپر اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس پر وہ اپنا بوجھ اٹھائے ہوا ہوگا، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی انہوں نے اصل زندگی سمجھی، وہ اب حسرت کریں گے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو اسی کو زندگی اپنا سمجھی تھی، اور قیامت کے بارے میں تو ہم نے کوئی سیریس ہی نہیں ہوئے تھے، اصل زندگی سمجھ لی تھی اور آخرت کا انکار کیا تھا، دنیا ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ یہی ہے اس میں جو ہم عیش کریں، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی، ہم تو جب موت آئے گی تو ان کو احساس ہوگا یہ کیا ہوا، دنیا تو ختم ہو گئی، ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ تو الحمدللہ
الحمدللہ دیکھیے اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور اللہ نے دنیا کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اس میں رہ کے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی جائے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جن لوگوں نے آخرت کو مانا ہی نہیں، آخرت کو قبول ہی نہیں کیا، وہ کیا کھیتی تیار کریں گے؟ وہ اس دنیا کو ہی کھیل تماشا سمجھے، اس میں صرف اپنے عیش اور مزے ڈھونڈنے لگے، جو کرنے کے کام تھے وہ نہ کیا، اب وہ اس حسرت پر افسوس کرے ہوں گے۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے قیامت کے بارے میں جو شک کا رویہ رکھا، اس پر ہم نے یقین نہ لایا، یقین نہ کیا تو اس کی تیاری بھی نہیں کی، ہے نا؟ جب کسی بات کو آپ سیریس ہی نہیں لیں گے تو کیا تیاری کریں گے؟ اس کی فکر ہی نہیں کی، تو آج ہم خالی ہاتھ ہیں یہاں پہ، بلکہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیے ہیں۔ ایک تو کچھ بھی نہیں کیا اور ساتھ میں ایک پوٹلا بھی لائے ہیں گناہوں کا جو ان کی پیٹھ پر ہے۔ سنو لوگو، یہ کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ہر کوئی اپنا اپنا جو گناہوں کا بوجھ، ایک تو کچھ تیاری نہیں، پلس بیگیج بھی اتنا سارا ہے۔ اور اس آیت سے سبق ہے کہ آخرت کا انکار کرنا یا قیامت کے بارے میں شک کرنا یا قیامت کے بارے میں ایمان تو رکھنا، ایمان ہونا چاہیے، ایسا ایمان نہ رکھنا جیسے ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، قیامت پہ، آخرت پہ یقین کی کیفیت ہونا چاہیے۔ ایمان تو الحمدللہ ہم سب کا ہے، اصل چیز ہے یقین، یقین سے ہی پھر آپ عمل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ یقین ہو جس کی تیاری ہو، ایمان ایسا ہو جو آخرت کی تیاری کروائے۔ اگر ہم آخرت کا یقین رکھیں مگر اس کی فکر نہیں کریں تو تیاری بھی نہیں کریں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک حسرت کا باعث بنے گا۔ تو ہمیں یہ آیت توجہ دلا رہی ہے کہ آخرت کی فکر کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ اس دنیا ہی کو ہم اصل گھر نہ سمجھ لیں۔ یہ انسان کے لیے کتنے حسرت کا باعث بنے گا اگر ہم نے اس دنیا کے لمحات کو، مہلت کو اگر ہم نے گنوا دیا، دنیا کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے کیوں دیا ہے، تو ہم پھر ایسے لوگوں کا حشر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بڑا افسوس اور حسرت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب آیت نمبر 32، یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل اور جی کا بہلاوا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا ایک کھیل تماشا، یعنی کہ اگر آپ اس کی حقیقت کو بھول جاؤ، یعنی کہ یہ دنیا کا، میں نے آپ سے بتایا نا، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ اگر آپ آخرت پہ فوکس نہیں کریں گے، آخرت پہ یقین نہیں کریں گے، اللہ پہ نہیں کریں گے، تو پھر تو دیکھو ایسے لوگوں کے لیے دنیا کھیل تماشا ہی ہوگا، یعنی کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ اس میں کھو رہے ہیں۔ ایک عارضی زندگی دی ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس طرح آخرت کی زندگی ہمیشگی کی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے جو ایک وقتی طور پہ اللہ نے دیا ہے امتحان کے لیے۔ تمام جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو کچھ بھی انسان کھو جاتا ہے، یہ ایک امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس میں کھو کے تم اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو۔ تو جو وقتی طور پہ ہوتا ہے بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تو اس دنیا کو کھیل تماشا تم جو ہیں، تم اس کو مت بناؤ، یہ ایک نعمت ہے، یہ دنیا ایک نعمت ہے۔ اگر تم سمجھو، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ایک سرمایہ دیا گیا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی خوشیوں کی جگہ ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لوگوں تم عقل کرو، سمجھ رکھو، اپنے اندر سمجھ پیدا کرو، اس دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ نہ سمجھو۔ دنیا کی زندگی میں اتنا مصروف مت ہو جاؤ کہ تمہیں آخرت کے بارے میں سوچنے کا موقع یا وقت ہی نہ ملے۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ تم اس چیز کی فکر کرو، کوشش کرو، اور ہمیشہ کی خوشیوں کی طرف رواں دواں ہو۔ ہمیشہ کی زندگی ہے جو تمہارے مرنے کے بعد آ رہی ہے۔ ہمیشہ کی خوشیاں تمہیں اسی وقت ملیں گی جب تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ عمل کرو گے۔ ان کی نعمتیں، جو آخرت کی نعمتیں، وہ حقیقی نعمتیں ہیں۔ ان خوشیوں، ان حقیقی چیزوں کے پیچھے جاؤ۔ یہ جو عارضی ہیں، ہماری کوئی خواہش پوری بھی نہیں ہوتی، کتنی خواہشیں جو رہ جاتی ہیں اور ذری خوشی
نہیں ملی پھر غم کا ڈر لگا رہتا ہے، ایک نعمت ہے تو نعمت کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ایک دنیا ٹیمپریری ہے، یہ سب امتحان ہوتے ہیں تمہارے، اصل خوشی اصل نعمتوں کی طرف رواں دواں ہو اور اس کو ملے، یہ اس کو ملے گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں ہے یہ کہ عارضی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی خوشیوں کی طرف تم اختیار کرو؟ کیا تمہاری اتنی موٹی عقل ہے کہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹیمپریری چیزوں کے پیچھے مت پڑو، ہمیشہ کی چیزوں کی طرف اپنا فوکس کرو؟ یہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ تمام کتابوں انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ یہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 33، اس میں فرمایا جا رہا ہے ہم کو معلوم ہے ان کی باتیں تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں، سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن وہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ دیکھیں جب ایسی باتیں کرتے تھے تو رسول اللہ کا دل اندر سے تکلیف میں ہوتا تھا، تو یہ آپ کو تسلی کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکہ میں ان لوگوں کے ساتھ دیکھیے 40 سال تو گزرے تھے، تو وہ آپ کو صادق امین کہتے تھے، اور یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا بولیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس وقت اللہ نے آپ پر نبوت عطا فرمائی اور قرآن نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، یہ دعوت دی نا کہ اللہ ایک ہے، اس پر لوگوں نے آپ پر اٹھ کھڑے ہوئے، اور کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ابو لہب نے کہ اللہ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہیں نا، تم نے یہ کیا بات کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ ہے، ہمارے معبود کہاں جائیں گے؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اعتراضات کی ایک لائن لگ گئی، کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہیں، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا جادوگر ہے، کہتے ہیں کہ یہ خود سے اپنے سے بنا بنو کے ایک لا رہے ہیں، اور ان کے جو ہے اوپر کوئی جن آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی باتیں سب آپ نے پڑھا ہے نا، ایسی الزامات لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی۔ یقیناً کس کا جو اتنے پرسنالٹی ہو، پھر اتنا ان کو اتنے باتیں کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو تکلیف تھی نا وہ آپ کو یہ ہوتی تھی کہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے، اپنے ہی رشتہ دار تھے، اپنے لوگ تھے، ان کو اتنا وہ ہوتا تھا کیوں یہ میری بات نہیں سمجھتے، یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں دکھی کر رہی ہیں اے نبی، ہم جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ہر اس کے لیے ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ آپ اپنی اوپر بھی یہ آیت کو لے کے فیل کیجئے کہ آپ کسی کے لیے خیر خواہ ہیں، اپنے بچے کے لیے، بچی کے لیے، شوہر کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ بڑے خیر سے ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کا ریئیکشن اتنا نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے ہر اس شخص کے دل کے لیے تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ سے فرما رہے ہیں، اور ہمارے دل کے لیے بھی تسلی ہے کہ تمہارا دل دکھی ہوتا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم کسی کو تبلیغ کر رہے ہو، تمہیں بتا رہے، لیکن وہ تمہیں بدتمیزی ایٹیٹیوڈ کر رہے ہیں، تو یہ تم کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کو اور اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں، ہے نا۔ کیونکہ کہ قرآن کے نزول سے پہلے تو یہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جس وقت قرآن آیا آپ نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس وقت سے لوگوں نے آپ کو کہا آپ جھوٹ بات کرتے ہیں، آپ شاعر ہیں، دیوانے ہیں، ہے نا۔ تو در حقیقت وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ اس قرآن کو جھٹلا رہے۔ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے، یہ تو رسول اللہ کی بات ہے نا۔ آج ہمارے اپنے خاندان، اپنے لوگ جن کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، کچھ اچھی بات بتاتے ہیں، تو وہ کتنا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ تو اللہ کی قرآن کا بتا رہے ہیں نا، تو وہ آپ تھوڑی بتا رہے ہیں اپنے سے، تو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اور وہ ریئیکٹ میں ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے سب کو ہدایت دے دے۔ وہ اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، یہ اعتراض کرتے ہیں آپ کو نہیں بلکہ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا اللہ خود ان سے بدلہ لے گا۔ اللہ رحم فرمائے۔ ہمارے لیے دیکھیے اس آیت میں ایک پیغام ہے کہ ہمیں دین کا پیغام کو پہنچانا ہے، نو میٹر واٹ، کوئی کتنا برا بھلا کہ ہمیں پیار سے، حکمت سے، میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، وقت ہو صحیح، لہجے میں مٹھاس ہو، الفاظ اچھے ہوں، اور کسی کی انسلٹ نہ ہو،
تو ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے، اور ہمیں یہ پیغام پہنچانے میں دیر بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ ہم کب مر جائیں یا سامنے والا کب مر جائے، ہے نا؟ تو دیر مت کریں، اور لوگ تمہیں کچھ کہیں، یہ تو اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا تو آپ اور میں کیا چیزیں ہیں نا؟ تو جو لوگ تمہیں کچھ کہیں اس کے رویے باتوں سے ہم نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے تمہیں کچھ نہیں، انہوں نے بلکہ وہ ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ کی بات کا، اللہ کے قرآن کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کا تم سے جھگڑا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی آیات سے جھگڑ رہے ہیں، لہٰذا تم اپنا دل چھوٹا نہیں کرو۔ تو یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے دین کو پہنچانے والوں کے لیے ایک اللہ نے پیغام دیا ہے۔ اب آیت نمبر 34، اس میں کہا جا رہا ہے، تجھ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلا گئے، پر جھٹلانے پر، ایذا پر وہ صبر کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ہماری مدد آئی، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں، اور تجھ کو رسولوں کا کچھ حالات پہنچ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیغام آپ پہنچا رہے ہیں نا، یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، اور یہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ کوئی نیا نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، شروع سے ہی ایسا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے انبیاء کو اور ان کے پیغام کو جھٹلایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، لہٰذا آپ بھی صبر کریں۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے اہل رسول کی مدد فرماتے ہیں، اہل ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، جتنے بھی ہوتے تھے پرانے زمانے میں، وہ انبیاء کے ساتھ وہ قوم بھی علیحدہ ہو جاتی تھی اور سب پہ عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ کا یہ سنت ہے کہ اللہ مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مت کریں، آپ کے لیے اللہ کی مدد آئے گی، آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے، صحابہ پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو کوئی بھی، مطلب ان کے لیے اللہ مدد کریں گے۔ اللہ کے کلامت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی کہ اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ہے، اور رسولوں کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس یہ آ چکی ہے رسولوں کی خبریں، اب یہ بات ڈن ہے کہ دین کی تبلیغ میں انسان کو تکلیف آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ ایک بات ہے، لوگوں کو جب بھی آپ کوئی بات بتائیں گے، کام لینا ہے، اور ہم کو صبر سے کام لینا ہے۔ جو بھی دین کی کام کرے گا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ری ایکشن آئے گا، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ اسی آیت کی ایک طریقے سے تشریح سمجھ لیں، کرتے رہے۔ اور ہم نے صبر کے ساتھ انبیاء کو بھی صبر کرنا پڑا، ان کی سنت ہے، اور مرتے دم تک ہم نے کام کرنا ہے، یہ نہیں ہم نے چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھنا، ہم کو کرتے رہنا ہے۔ تو اب کیا آپ سے اب پھر آیت نمبر 35 میں کہا جا رہا ہے کہ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تجھ پر گراں ہے، تو اگر تجھ سے ہو سکے تو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس ایک معجزہ لائے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا، تو بے خبروں میں سے نہ بنو۔ اب اصل بات دیکھی، کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، مگر سنایا قریش کو بھی جا رہا تھا، کیونکہ وہ ضد پہ تھے نا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سویٹ، رحم دل، آپ تو بس چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ تو اس تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر آپ پر ان کا اعتراض کرنا، منہ پھیرنا برا لگ رہا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو سن نہیں رہے ہیں، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ہدایت لے آئیں، اور وہ معجزے کی آپ کی ڈیمانڈ کرے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو اگر اتنا وہ ہوتا ہے نا، بے چینی، بے تابی آپ کو اتنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کے معاملے تھے، تو لوگ مطلب ایمان لا نہیں رہے تھے، ہر طرح کے معاملے چل رہے تھے اس وقت، اور طرح طرح کے اعتراض بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے تھے، تو آپ کا دل بہت دکھی ہوتا تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ وہ ایک شفیق دل تھا ہمارے رسول کا، اتنے خیر خواہ تھے، وہ کہتے تھے کیا بنے گا، کیونکہ ان کو تو آنکھوں کے سامنے ایسا لگتا تھا نا کہ آگ وہ دیکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ لوگ معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، پتہ ہے نا، وہ کہتے تھے ہمیں بھی یوں دکھاؤ، وہ دکھاؤ، آگے قرآن میں آئے گا کہ وہ کیا کیا اہل عرب ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
معجزہ دکھا دے، یعنی آپ سوچتے تھے کہ اللہ کاش کہ اللہ کوئی معجزہ ہی دکھا دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ آپ کا بڑا دل چاہتا تھا کہ اللہ جو ہے نا کوئی معجزہ دکھا دیں اور جس سے یہ لوگ ایمان لے آئیں اور آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو اللہ سبحان تو آپ کو پتہ ہے اللہ تو کسی مجبور نہیں ہے، وہ اپنے علم اور حکمت جو بات ٹھیک ہوتی ہے نا وہ اسی کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی بے تابی بڑھ گئی تو اللہ سبحان نے آپ کو اس طرح سے سمجھایا پیار محبت سے کہ دیکھو آپ کے ان کے رویے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ معجزہ مار رہے ہیں، آپ مشکل میں آ رہے ہیں، یہ آپ کے ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، آپ کی بے تابی بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی استطاعت ہے تو ایک سرنگ نکال لیجئے یا سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں، وہاں سے جا کر کوئی معجزہ لا کر ان کو دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہی کچھ کر لو، میں تو نہیں دکھانے والا، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب تھے دیکھیے، مگر اللہ کے حکم کے آگے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ دعا کر سکتے ہیں، دعا اللہ کے رسول کی قبول ہوتی ہے، اللہ آپ کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں کہ کوئی معجزہ اپنے سے دکھا دے۔ ایک مخلص چاہت ہے، یعنی کہ آپ کا حسن ظن اتنا تھا ایمان لے آئیں، مگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ معجزہ دکھا دے تو وہ اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ کس فطرت کے ہیں، تو یہ مطلب ایمان تو نہیں لائیں گے مگر ان پہ عذاب ضرور آ جائے گا۔ در حقیقت اللہ ان کو اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ اللہ کو علم ہے کہ یہ لوگ معجزہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ واقعی یہ ایمان لانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے، زج کرنے کو چاہتے تھے، اور ان کا ایمان لانا ہوتا تو دیکھیں ایک معجزے کی ضرورت نہیں تھی کسی، جیسے صحابہ بغیر معجزے کے ایمان لے آئے نا تو یہ بھی لے آتے۔ یہ معجزے کی ڈیمانڈ صرف رسول اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے اور بات برائے بات تھی، صرف کیا کہتا وقت کو ٹالنا اور باقی ہنسی مذاق کرنا۔ تو اگر اللہ معجزہ دے دے اور وہ ایمان نہیں لائے، ایک بات یاد رکھو رسول اللہ، اگر اللہ معجزہ دے دے اور وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا۔ آپ کو یاد ہے نا ہم نے سورہ مائدہ میں جب وہ قوان مائدہ یعنی کہ کھانے کی ٹرے کا مطالبہ کرے تو اللہ نے یہی کہا تھا نا، اگر میں نے دیا اور یہ ایمان نہ لے تو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں نہیں دوں گا۔ تو ان کا بھی حال یہی ہے۔ اور صالح علیہ السلام کی امت پر بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے اونٹنی کی فرمائش کی اور ان پہ پھر کیسے عذاب آیا جب انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے۔ تو اللہ تو ان کو معجزہ دکھانا نہیں، بلکہ اگر ان کو جلدی ہے تو آپ اس طرح سے کر لیجئے، یعنی کہ کوئی سرنگ لگا لیں یا کوئی سیڑھی لگا لیجئے، تو اللہ تو نہیں دکھائے گا معجزہ۔ یہ اللہ کی ایک طرح کی پیار بھری تنبیہ ہے، ایسی بات مت کریں جس سے اللہ کی ناراضگی آئے اور اس قوم پر عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا، اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، اللہ تو معجزے کے بغیر بھی تمام دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو مخلوق انسان کو اللہ کو زبردستی اللہ مسلمان بنانا نہیں چاہتا، بات صرف یہ ہے اللہ نہیں چاہتا کہ میں پکڑ کے مسلمان کروں، زبردستی خود اپنے دل کی خواہش سے مسلمان ہو۔ ہم مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمیں ایمان چاہیے، یاد رکھیے ایمان، مومن مسلمان جائے گا نا تو ہمیں اپنے ایمان کو پیدا کرنا، اور وہ کیسے ہوگا؟ دل کی خوشی سے، دل کی خوشی سے ہم نے نماز پڑھنا ہے، دل کی خوشی سے قرآن کی کلاس میں آنا ہے، دل کی خوشی سے، زبردستی نہیں، اٹھو والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دل کی خوشی اللہ کو چاہیے، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ دل کی خوشی کے ساتھ مسلمان ہوں۔ اللہ نے ان کے سامنے نیکی، اور ہر انسان کے سامنے نا نیکی اور برائی دونوں چیزیں رکھ دی، اور انسان کو عقل دیا، شعور دیا، اختیار دیا کہ نیکی چن لو یا برائی چن لو، حق چن لو یا شیطان کا راستہ چن لو، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ دونوں کا انجام بھی بتا دیا کہ جو اللہ کے رسول کو راستے کو چوز کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو شیطان کے راستے کو چوز کرے گا اس کو جہنم ملے، یہ بھی بتا دیا، شعور بھی دے دیا، سچ جھوٹ بھی بتا دیا، اور راستے بھی بتا دیے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھو کہ ان کو ہدایت دینے میں اللہ بے بس ہے، اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، اللہ تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، مگر ان سے اتنا
حسن ظن جو آپ نے کیا ہوا ہے کہ معجزہ دیکھ کر ہی وہ ایمان لائیں گے، ہو جائیں گے، تو آپ ایسی ناسمجھی مت کریے، باتیں نہ کریے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس میں ایک حکمت ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ تو کتنی پیاری آیت اور کتنے پیارے طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ اللہ کو یہ زبردستی والا دین پسند نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ ہم پیار محبت سے اللہ کے ہر احکام کو مانیں۔ اب یہ 36 لاسٹ آیت ہے۔ مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔ سننے کے لیے کان چاہیے، کان کی سبب ہے نا سننا ہوتا ہے، اور سن کر اثر لینا ہوتا ہے۔ کان تو آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس دنیا کے پاس ہے۔ سنتے تو دنیا کی تمام باتیں، اصل چیز یہ ہے کہ بصیرت کی باتیں سنیں، اثر کرنے والی باتیں ان کی ہوں، سن کر قبول کرنا ہو، قبول کر کے عمل کرنا ہو۔ صرف سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان میں نہیں اڑانا کہ بھئی لیکچر لگا ہوا ہے، سن لیا، اب دوسرا ویک کا لیکچر سن لیا، عمل تو کچھ ہے نہیں، بھئی ادھر سے سنا ادھر سے نکال، کتنی دیر یاد رہتا ہے نا۔ عمل چیز ہے اصل چیز۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے وہ کیا اللہ نے کہا بہرے گونگے ہیں، اور جس کے پاس ہدایت قبول نہیں کرتے، اللہ نے کہا وہ مردہ دل ہیں، مردہ ہیں وہ لوگ، چلتے پھرتی لاشیں ہمارے سامنے چل رہے ہیں مگر ان کا دل مردہ ہے۔ وہ وقت ہم نے پڑھا تھا نا کہ وقت سے پہلے وہ مر چکے ہیں، ان کی لاشیں چل رہی ہیں، مگر وقت آنے پہ ان کا جسم کو موت آئے گی، مگر ان کی روحانی تو موت ہی ہو چکی ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کو کب پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ان کو احساس ہی نہیں ہے نا، ان کو کب پتہ چلے گا؟ ان کو پتہ اس وقت چلے گا جب ان کی موت ان کا دروازے پہ آ کے کھٹکھٹائے گی۔ اس بھی آگے پھر وہ قبر میں جائیں گے، اللہ اس سے آگے وہ روز حشر میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردوں کو تم نہیں سنا سکتے، مردے جب پھر اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں گے تو لوٹنے کے لیے پہلا دروازہ موت آئے گی، موت کے بعد ہم قبر میں جائیں گے، انسان کا کہا ہے میں کہاں بند ہو گیا، پھر روز حشر میں پہنچے گا جب اللہ ان کو اٹھائے گا دوبارہ، اب ان کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت ان کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روز قیامت اللہ ان کو اٹھائے گا اور ان کی طرف لوٹائے جائیں گے، دنیا میں مردہ بن کر، اپنے گونگے بہرے بن کر رہنا پسند کیا۔ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ ہم نے یہ پہلی آیات میں ہی یاد ہوگا جب ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ جب ان کو اچانک موت آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے بربادی، ایک دفعہ ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس بھیج دے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اوپر سے نیچے پورا ایک پیکیج بنا کے ہمیں بتا دیا کہ اب تم جو غفلت کا نتیجہ تم دیکھ لو کہ پھر کیا ہونے والا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور جو ہم نے اس سے لیسن سنا ہے نا کہ ہم قرآن کے سننے والے بنیں۔ دیکھیے دل سے، صرف سر کے کانوں سے نہیں کہ ہم نے کانوں سے سن لیا، اصل چیزیں دل میں اتارنا۔ آخرت کی زندگی کو ہم نے زندگی کا مقصد بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کا پیغام ہر جگہ پہنچانا ہے، کوئی سنے نہ سنے، ہمارا امت مسلمہ ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کو میسیج عام کر دو، کہیں بھی جائیں اپنے قرآن کی کلاس کی دعوت دیں۔ جس کی فطرت نیک ہوگی نا، بعض لوگ تو دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہی کلاس پہ سب آ جائیں، یہ بات آپ کو میں کلیئر کر دوں۔ آپ سمجھتے ہوں کہ میں نے تو دعوت دی، وہ تو آتے نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعوت دینے سے وہ کہیں اور جوائن ہو جائے۔ اصل بات یہ کہ بس آپ قرآن کی دعوت عام کر لیں، جس کا دل میں فطرت زندہ ہوگی نا وہ میگنیٹ کی طرح نا کیا کرے گا، قرآن سے چپک جائے گا۔ تو ہمارا کام ہم کریں، جب ہم مریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ارے ہم فلاں دعوت میں گئے تھے، فلاں کو دیکھا تھا، ارے انہوں نے قرآن کی کلاسیں شروع کر دی، ہمارے لیے ایک اکاؤنٹ کھل جائے گا خبر میں۔ اور پھر ہمیں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب ہم قرآن کی دعوت دیں گے کسی کو، اپنوں کو ہی زیادہ یہ وہ ہوتا ہے نا، غیروں کو تو جا کے کوئی انسان ایسا نہیں کہہ رہا ہوتا، ان کو تو ہم ایک سرسری قرآن کی آیات دے دیں گے، قرآن دے دیں گے۔ اصل تو بات یہ ہوتی ہے جب اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی کو ہی ہم آگے بڑھ کر
اچھی بات بتاتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، غیروں کو نہیں کرتے، اپنوں کو کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنوں سے کرتے ہیں تو وہ بھی کھل کے ریئیکٹ بھی ہم پہ کرتے ہیں، تو ہمارے کیونکہ اتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے، دل دکھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ نبیوں کی سنت رہی ہے کہ ان کو کتنی ہی تکلیف پہنچے لیکن انہوں نے یہ کام کرتے رہنا ہے جب تک زندگی ہے۔ تو آپ کو مجھے ہمیں صبر کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچاتے رہنا ہے، کبھی اپنے عمل سے، کبھی اپنے قول سے، کبھی خاموشی سے، جس طریقے سے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے اور سامنے والے کا ایٹیٹیوڈ۔ اور پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور اگر کوئی تکلیف دے تو اپنے آپ کو تسلی دینی ہے کہ یہ میں اپنے بات تھوڑی کری ہوں، ورنہ تو مجھے وہ بہت ہی محبت کرتے ہیں، امی امی ابا ابا کرتے رہتے ہیں، میں تو اللہ کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اللہ کی بات کا انکار نہ کریں۔ ان کو تو شعور ہی نہیں ہے نا کہ وہ کس کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ ہمارے دلوں پہ اتارے اور ہمارے عملوں پہ ظاہر کرے۔ اللہ نے بہت کچھ ہمیں قیامت کی جھلکیاں دکھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ صدق اللہ العظیم۔